रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। अज़ीज़ तुलबा, हम अपने पिछले लेक्चर में नज़्म अखलास पढ़ रहे थे। आज इसका बाकी हिस्सा कंप्लीट करेंगे। अपनी बुक में नज़्म अखलास अब्दुर्रहमान बाबा की लिखी हुई निकालिए और इस नज़्म का शेर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। पहले 5 अशआर की तशरीह हमने अपने इससे पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। हाजत नहीं अखलास की कुछ बादे फना, कायम करो हस्ती में निज़ाम अखलास। हाजत का मतलब है ज़रूरत, बादे फना का मतलब मरने के बाद, हस्ती का मतलब ज़िंदगी। इस शेर का मफ़हूम, मरने के बाद अखलास की ज़रूरत नहीं रहती, ये इसी ज़िंदगी में कायम करने वाली चीज़ है। इस शेर में शायर हमें इस बात की तलकीन कर रहे हैं कि आप जो कुछ इस दुनिया में करोगे, इस पर आपकी आखिरत की ज़िंदगी का दारो मदार होगा। यानी दुनिया की, जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ जो बोओगे वही काटोगे आखिरत में। इसलिए दुनिया में आप अखलास व सदाकत के पैकर बन जाओ ताकि आखिरत में कामयाब बन सको। आपकी ज़िंदगी का ये अखलास मरने के बाद आपके ज़रूर काम आएगा। जब तक सांस है तब तक, क्योंकि जब तक सांस है तब तक सांस है। अल्लाह ताला की तरफ से ये मोहलत है कि मुखलिस बनकर अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि मरने के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। इस दुनिया में रहकर अपने कल की फ़िक्र कर लो। मौत बरहक है, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। मौत अपने मुकर्रर वक्त पर ज़रूर आएगी, उससे किसी को इनकार नहीं। ज़िंदगी में अखलास से काम लेने वाले को मरने के बाद किसी किस्म की हाजत की ज़रूरत नहीं होती। जब वो दुनिया से रुखसत होता है, दुनिया उसके पुरखुलूस काम को याद करके रो रही होती है। उसके नेक और अखलास से किए गए अमल उसके लिए मावन बन जाते हैं, उसके लिए मददगार बन जाते हैं। इसलिए हमें मुखलिस इंसान बनकर रहना है, और मुखलिस इंसान मरने के बाद किसी भी हाजत को महसूस नहीं करता। इसलिए शायर हमें ये दर्स दे रहे हैं कि मौत एक अटल हकीकत है। हमें दुनिया में रहते हुए खलूस नीयत के साथ ख़ुद भी जीना होगा और दुनिया को जीना सिखाना भी होगा। हमारा ये अमल खालिस होना चाहिए। झूठ और धोखाधड़ी हमारे अहमाल से हमेशा दूर रहे। हमारे अहमाल नेक और सालिहा होने चाहिए, क्योंकि कुरान में ऐसे लोगों को सराहा गया है, ऐसे लोगों की तारीफ़ की गई है जो ख़ुद भी खालिस अमल करते हैं और दूसरों को भी नेक अमाल की तरगीब देते हैं और खलूस अमल की तलकीन करते हैं। कुरान में सूरह असर में अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक इंसान खसारे में है, मगर वो लोग नहीं जो ईमान लाए और अमले सालिहा किए और एक दूसरे को हक बात की ताकीद की, और फिर जो मुसीबत आई इस पर सब्र किया। अलगर्ज हमारे अहमाल पर खुलूस होंगे तो हमें दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी और आखिरत भी बाइस निजात होगी। अज़ीज़ तुलबा, यहाँ तक आपको यकीनन बात समझ आ गई है। अब हम अगले शेर की तरफ चलेंगे। आखिरी शेर में, शेरीनी ये गुफ्तार पे हैरत कैसी है, गुफ्ताए रहमान कलाम अखलास। शेरीनी का मतलब है मीठी गुफ्तगू। गुफ्तार गुफ्तगू को कहते हैं। शेरीनी का मतलब मीठी, हैरत का मतलब हैरान होना। गुफ्ताए रहमान, रहमान बाबा का कलाम, गुफ्तगू। इस शेर का मफ़हूम है कि मीठी गुफ्तगू पर आपको हैरत क्यों है? ये सब कुछ तो मेरे अखलास का
نتیجہ ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے کلام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے کلام کی مٹھاس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر بات اخلاص سے کرتا ہوں، اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ میں نے جو بات اور جو کچھ بھی کیا ہے وہ خلوص نیت اور دل کی گہرائیوں سے کیا ہے، اسی لیے ہر سننے والا میری باتوں میں مٹھاس اور شیرینی محسوس کرتا ہے، اور لوگ میرے کلام کو پڑھ کر اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور لوگ میرے کلام کو اور وہ مقام عزت دے رہے ہیں جیسے یہ کسی ولی کا ہو، یعنی جیسے یہ کلام کسی ولی اللہ کا کلام ہو۔ تو لوگوں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے کلام میں اخلاص کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ قانون قدرت ہے کہ اخلاص سے نکلی ہوئی ہر بات انسان کو متاثر کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ شاعر یہ کہتے ہیں کہ میری ہر بات کسی دنیاوی فائدے یا شہرت کے لیے نہیں، بلکہ سراسر خلوص نیت اور صدق دل سے کہی گئی ہیں، اس لیے ان میں تاثر ہے۔ صوفیاء کے کلام اور باتوں کا یہ اخلاص ہی تھا جس کی وجہ سے بر صغیر اور اس سے باہر بھی لاکھوں لوگوں نے ان کی گفتگو کو سنا اور سن کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اخلاص اور محبت سے کہے گئے الفاظ دل میں اتر جاتے ہیں۔ کلام میں مٹھاس اور خلوص اس قدر بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر یوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں میٹھا اخلاق عطا کیا، لوگ تمہارے گرد جمع ہوں گے، اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ تمہارے گرد جمع نہ ہوتے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں مقبولیت ملے، لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرو، ایسا کرنے سے تمہارا وقار قائم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتری کا اصول یوں بیان کیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری یہ نظم کے اشعار کی تشریح مکمل ہو گئی۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلا اس میں سوال ہے کہ اس نظم میں اخلاص کی جو تعریفیں بیان کی گئی ہیں انہیں مختصراً لکھیں۔ اس کا جواب ہے کہ اخلاص کا مقام بہت بلند ہے۔ اخلاص ہی انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یوں تو دنیا میں ہر چیز فانی ہے، لیکن اخلاص کو بقا حاصل ہے۔ اسلام کا دوسرا نام اخلاص ہے۔ اخلاص ہی کی بدولت ہما بھی ہاتھ لگ سکتا ہے، اور مرنے کے بعد اخلاص کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ عبدالرحمن بابا کے کلام کی شیرینی بھی اخلاص کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، ہما پرندے کی کیا خصوصیات بیان کی جاتی ہیں؟ ہما پرندہ یہ ایک خیالی پرندہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کے سر سے گزر جائے یا بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، اخلاص کی وجہ سے کون سا سفر آسان ہو جاتا ہے؟ اخلاص کی بدولت فرش سے عرش تک کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آخرت یعنی مرنے کے بعد کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نہ صرف دنیا میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی آخرت کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے مرکزی خیال۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کو اس سے پہلے لیکچر میں جب ہم نے نظم سٹارٹ کی تو اس کا مرکزی خیال آپ کو بتا دیا تھا، آپ دوبارہ وہیں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، فانی ہے ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج باقی ہے مگر
ایک دوام اخلاص، کلام میں دو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، صنعتی تضاد کہلاتا ہے۔ جیسے مندرجہ بالا میں شعر میں فانی اور باقی ایک دوسرے کی ضد ہیں، صنعتی تضاد کی تعریف کریں اور 3 مثالیں لکھیں۔ تو صنعتی تضاد کیا ہے کہ جب کوئی شاعر اپنے کلام میں دو متضاد الفاظ کا استعمال کرے، یعنی جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ صنعتی تضاد۔ اور اس کی مثال میں آپ نوٹ کر لیجئے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ یہاں پہ آگ اور پانی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال نوٹ کیجئے، 1000 مرتبہ بہتر ہے بادشاہی سے، اگر نصیب تیرے کوچے کی گدائی ہو۔ اس کے بعد ایک اور آپ شعر نوٹ کر لیں، ایک نعمت بھی یہی ایک قیامت بھی یہی، روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا۔ یہاں پہ جاگنا اور بینا، اور اوپر والے شعر میں جو اس سے پہلے بولا ہے اس میں بادشاہی اور گدائی، سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور یہ اشعار آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے صنعتی تضاد کے حوالے سے کافی اشعار آتے ہیں جو آپ کے سلیبس میں بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔